نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر صبرا جميلا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، اسلام نے انسان کو کسی موقع پر تشنا بلب نہ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت و تعلیمات ایسی ہمہ جہت و ہمہ گیر ہے کہ اس میں اس آیات مستعار کے جملہ نازک ترین مراحل کی تعلیمات و ہدایات موجود ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیمات و ہدایات پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اسوہ ہونے کے ناطے اس جزی پر عمل پیرا ہو کر بتلایا تاکہ امت کے لیے عملی نمونہ سامنے آئے۔ انہی مراحل میں سے پرپیچ مرحلہ مصائب و آلام کے کردار میں پھنسنے کے باوجود صبر و استقامت، عزیمت اور استقلال کی جبال راسیات بننے کا ہے۔ چنانچہ جتنے مسلمین دین کی فلاح و بہبود کا نقشہ لے کر اٹھے، کس کی آؤ بھگت گالیوں اور رسوائیوں سے، تکفیر و تفسیق سے، ضرب و من سے نہیں ہوئی؟ کیا ابو حنیفہ قید میں نہیں ڈالے گئے؟ کیا اسماعیل شہید پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا؟ کیا ان سب کی مصیبتیں الگ الگ نہیں بلکہ ملا کر اور سب ایک میں شامل کر کے بھی اس ایک انسان کے مقابلے میں لائی جا سکتی ہے جو مخلوق کے اولین و آخرین میں سب سے بڑا بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن جس کو دن دو دن نہیں، ہفتہ دو ہفتہ نہیں، مہینہ دو مہینہ بھی نہیں بلکہ 13 سال تک مسلسل و یکلخت دنیا کے شریروں اور رذیلوں، گنڈوں اور کمینوں، شرابیوں اور جواریوں، لٹیروں اور حرام کاروں، پتھروں کے پوجنے والوں اور درختوں کو سجدہ کرنے والوں، انسانی سانپوں اور اژدہوں، انسان صفت بھیڑیوں اور درندوں سے دب کر اور جھک کر لینا پڑا۔ آج شہر کے کسی حاکم، کسی رئیس، کسی چودھری کو کوئی چمار گالی دے کر تو دیکھے، ارے یہاں تو گالیاں کہلوائی گئی، اور کسے؟ اسے جو سارے معززین کے معزز تر، سارے وجاہت والوں سے بڑھ کر وجیہ اور سارے شریفوں میں اشرف تھا، اور ان کی زبانوں سے جو ذلیلوں سے بڑھ کر ذلیل، گندگی میں اپنے آپ نذیر اور رذیلوں میں بھی ارذل تھے، اور جس جسد مبارک کو ادب و احترام کے ساتھ مس کرنا نور کے بنے ہوئے فرشتوں کے لیے بھی باعث فخر و شرف تھا، اس کے ساتھ کیسی کیسی گستاخیاں اور درازدستیاں یہ جہنم کے گنڈے کرتے رہے۔ آسمان والے نے جسے محمد بنا کر بھیجا تھا، گندا دہن زمینی مخلوق اس کے ساتھ کس طرح پیش آئی؟ کیا اسے جی بھر کر چڑھایا نہیں؟ کھانا پانی بند نہیں کیا؟ ہر طرف سے گھیر کر ایک غار میں بند کر کے فاقہ کشی کی نوبت نہیں پیدا کر دی؟ غرض تکلیف و تعذیب، توہین و تحقیر، آزار و جسمانی اور روحانی کا کوئی پہلو اٹھ رہا، تاریخ کے کس واقعے سے انکار ہوگا؟ اور پھر اس ذات پاک کے صبر میں، ہمت میں، استقامت اور استقلال میں کسی وقت، کسی لمحہ، کسی آن فرق پڑنے پایا؟ ارے آپ اپنی تکلیف چیختے پھرتے ہیں، ہے کوئی جس بڑی مثال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر سکے؟ اس پہاڑ کے سامنے اپنے ریت کے گرونڈے کو لائے اور پھر اس بے مثال کو سامنے رکھ کر ارشاد ہو کہ کس نے دین کے راہ میں کیا کیا، کیا کھویا، کیا لٹایا، کیا اٹھایا ہے۔ حضرات، مظلومیت و غربت، بے کسی اور بیچارگی آج ہم پر اور آپ پر کسی درجے میں طاری ہو تو سوائے محمدی سے بڑھ کر کون اسوہ ملے گا؟ آج ساری دنیا کے بے کس بیچارے یتیموں اور یسیروں کو خوشخبری ہو کہ جس نے سارے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا وہ خود بھی دنیا میں یتیمی ہو کر آیا تھا، اور یتیمی بھی کس غضب کی کہ عمر کے 10 سال پر نہیں، 5 سال پر نہیں، والد کی شکل سرے سے دیکھی ہی نہیں، اور والد کی محبت کو ایک لمحے تک جانا تک نہیں۔ ارے یتیم کا اطلاق تو اس پر ہونے لگتا ہے جس کا صرف باپ نہ ہو۔ یہاں تو شروع سے بے پیدری اور شعور بے ہوتے ہی بے مادری، ایک ساتھ یتیمی اور یسیری۔ دنیا جہاں کے یتیموں اپنے حال پر رونے اور کڑنے کی بجائے خوش اور نازا ہو کہ تم کس کی صف میں کھڑے ہوئے ہو۔ حکمان حضرات، بیوی اور چہیتی بیوی کا شوہر کے ہاتھوں اٹھ جانا
شوہر کے لیے کس قدر روح فرض سے واقعہ ہوتا ہے. رفیق حیات جس سے دل ملا ہوا ہو، جس سے زندگی کا ہر نشیب و فراز میں ساتھ دیا ہو، اس سے اپنے ہاتھوں کفنانے کی دفنانے کی ہمت کوئی کہاں سے لائے بجائے. لیکن ذرا خیال اللہ کے اس لاڈلے بندے کی طرف کیا جائے جس نے خدیجۃ الکبریٰ جیسی عزیز الوجود محبوب و افاضل شریک آیات کو اپنے ہاتھوں سے کھویا اور اللہ کی مشیت پر صبر کیا. غرض رحمتیں بے شمار رحمتیں نازل ہو اس پر جس کے وجود نے کامل کو اکمل، شریف کو اشرف، فاضل کو افضل، حسین کو احسن اور جمیل کو اجمل کے مرتبے تک پہنچا کر امت کے بیماروں، ضعیفوں، تنگ دستوں، ناچاروں، سکھیاروں، دکھیاروں سب کی تسکین کا سامان رہتی دنیا تک کر دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.